بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ غزل سے متعلق ہوگا، اور غزل جو ہے وہ سب سے پہلے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے وہ میر تقی میر کی غزل ہے۔ میر تقی میر کی غزل پڑھنے سے پہلے ہم جو ہے وہ پہلے میر کا تعارف پڑھیں گے۔ میر تقی میر جو ہے وہ 1725 سے لے کر 1810 تک کا ان کا جو ہے وہ وقت ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی ان کی طویل عمر پائی انہوں نے۔ اصل نام ان کا میر محمد تقی تھا، اور میر جو ہے وہ ان کا تخلص تھا۔ تخلص آپ کو پتہ ہے کہ وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ آگرے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے اور اپنے والد کے جو دوست تھے تو ان سے حاصل کی، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آ گئے۔ تلاش معاش کہتے ہیں روزگار کی تلاش کو، تو ان کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے معاشی حوالے سے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ دلی آ گئے۔ یہاں پر ایک نواب کے ہم لازم ہوئے، اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ نواب بھی جو ہے وہ ایک حملے میں مارا گیا، تو پھر وہ آگرہ چلے گئے واپس۔ لیکن پھر انہیں مطلب یہ کہ یہ ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے معاشی حالات کچھ اچھے نہیں تھے، اور مجبور ہو کر جو ہے وہ اپنا ایک شہر چھوڑ کر وہ دوسرے شہر کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے رہے۔ پھر دلی میں جو ہے وہ حالات خراب ہو گئے، اور پھر وہ لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں پہ جو ہے وہ ایک دربار سے وابستہ ہو گئے نواب آصف الدولہ کے، اور پھر اس میں باقی عمر انہوں نے اسی شہر میں گزاری۔ میر کا مزاج جو ہے وہ تھوڑا کچھ سخت تھا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ عموماً لوگوں کے ساتھ اس طرح سے گھلتے ملتے نہیں تھے، لیکن ان کی زندگی میں جو ہے وہ اتنے اتار چڑھاؤ آئے، ان کے معاشی حالات کچھ اچھے نہیں رہے، اور انہوں نے بہت زیادہ تکالیف جو ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھی، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں ہمیں درد نظر آتا ہے۔ اور زندگی کے اتار چڑھاؤ انہوں نے طویل عمر پائی، تو بہت سارے نشیب و فراز زندگی کے انہوں نے دیکھے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں جو ہے وہ ہمیں بہت سارے رنگ نظر آتے ہیں۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا۔ خدائے سخن کا مطلب ہوتا ہے سخن کا بادشاہ، سخن کہتے ہیں شاعری کو۔ تو ان کی شاعری جو ہے وہ اتنی پسند کی گئی کہ بعد ان کو خدائے سخن کا جو ہے وہ دیا گیا لقب۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طب آزمائی کی۔ اصناف شعر کا مطلب ہوتا ہے شاعری کی اقسام، جیسے نظم ہے، غزل ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، یہ ساری قسمیں ہیں شاعری کی۔ تو انہوں نے مختلف طب آزمائی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، مختلف انہوں نے شاعری کی لکھی ہیں قسمیں، لیکن جو ان کی پہچان ہے وہ غزل کو ہی ہے۔ غزل وہی یعنی کہ غزل لکھنا، غزل کہنا، تو غزل کی وجہ سے ان کی زیادہ پہچان بنی۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم و سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ درد و غم کی کیفیت ترنم شاعری کا ایک خاصہ ہے، اور خاص طور پر غزل کا، کہ اس کے اندر ایک ترنم کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ آپ نے اگر کسی مشاعرے کو دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں شعراء کرام، اب تو ایسا نہیں، اب کم ہوتا ہے، موسٹلی شاعر جو ہوتے ہیں وہ اس میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی شاعری تحت النفس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں جو شعراء کرام تھے وہ نہ صرف اپنی غزل لکھتے تھے بلکہ مطلب اس کو ترنم کے ساتھ یعنی کہ گا کر جو ہے وہ محفلوں میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے، اور اس میں یہ ایک غزل کی سمجھ لیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یا اس کی ایک لازم جز ہے اس کا، کہ اس کے اندر ترنم کے عناصر بھی موجود ہوں۔ اور سادگی کی بدولت، سادگی کا مطلب ہے کہ سادہ الفاظ کا استعمال، یعنی کہ بظاہر بات جو ہے وہ ہمیں سیدھی سیدھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت گہری باتیں کی بھی ہوتی ہیں۔ اور شاعری کا اصل جو ہے وہ حسن یہی ہے کہ اس کے اندر بظاہر ہمیں سادہ الفاظ لگتے ہیں، سمپل بات لگتی ہے، لیکن مطالب جو ہوتے ہیں اس کے وہ بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے، ہم عصر سے مراد جو ان کے زمانے کے شاعر تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کی شاعرانہ عظمت کو مانا ہے، بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے۔ متاخرین کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والے، جو ان کے زمانے کے بعد میں لوگ آئے، انہوں نے بھی ان کی شاعری کو مانا ہے۔ اسی سلسلے میں غالب نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ ریختہ کہتے ہیں اردو ادب سے ریلیٹ جو ساری چیزیں ہیں وہ ریختہ کہتے ہیں۔ ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہوں غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ غالب کو بہت بڑا شاعر مانا جاتا ہے جو 19ویں صدی کا، لیکن غالب نے خود یہ بات کہی ہے کہ تمہیں بھی بڑا استاد مانا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ کہ میر جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو میر سے کمتر کہا ہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اردو کو میر کو سرتاج شعراء اردو قرار دیا ہے۔ سرتاج شعراء اردو یعنی کہ شعراء کرام جو ہیں وہ اردو کے ان کا سرتاج کہتے ہیں بادشاہ کو۔
میر کی تصانیف میں خود نویس ذکر میر، ایک تذکرہ، نکات الشعراء فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ میر کی جو غزل ہے آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو غزل کی جو تعریف ہے وہ پڑھانا چاہوں گی۔ آپ کو اس سے پہلے پڑھنے سے پہلے پتا ہو کہ غزل جو ہے وہ ہوتی کیا ہے۔ غزل کے لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں لفظی مطلب اس لفظ کا یہ ہے۔ اور اصطلاحی معنی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس لفظ کو، جو بھی لفظ ہے اس کا اصل مطلب تو کچھ اور ہے، لیکن اس لفظ کو آپ اردو ادب میں کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، کن معنوں میں یہ اردو ادب میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اصطلاحی معنی غزل کا یہ ہے کہ یہ شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات پیش ہوں، لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں میر کی غزل کے حوالے سے کہ موسیقی اور ترنم کے عناصر کا غزل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور غزل کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی حسن کی بات ہوگی، محبوب کے حسن کی بات ہوگی، عشق کی بات ہوگی، اس طرح کے موضوعات جو ہے وہ غزل میں پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ تو غزل کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، اور اس کا لفظی مطلب بھی یہی ہے، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ غزل کی علامتیں، مخصوص علامتیں دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں۔ غزل کی مخصوص علامتیں ہوتی ہیں، جس طرح دوسری شاعری کی قسمیں ہوتی ہیں اس طرح کی غزل نہیں ہوتی۔ ممتاز کرنے کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، یعنی کہ ہمیں غزل میں اور دوسری عام نظم میں فرق جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے اگر ہم دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں۔ غزل کے مضامین میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے جو ہے وہ 18ویں صدی میں صرف جو ہے وہ غزل حسن و عشق کے موضوعات تک مخصوص تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں اور بہت ساری جو ہے وہ موضوعات شامل ہو گئے، جن میں تصوف بھی ہے، اخلاقی مضامین بھی ہمیں ملتے ہیں، ہمیں حیات اور کائنات کے مضامین یعنی کہ دنیا کے بارے میں بھی باتیں ملتی ہیں، اور بہت سارے موضوعات۔ اب آج کل کی اور اس زمانے کی غزلیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ان میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا، اس میں اور بہت سارے موضوعات شامل ہوتے چلے گئے ہیں۔ غزل کی پہچان کیا ہے؟ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ہم قافیہ اور ہم ردیف سے مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے مصرے میں بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، قافیہ بھی موجود ہوتا ہے اور ردیف بھی موجود ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے مصرے میں بھی جو ہے وہ قافیہ اور ردیف موجود ہوتا ہے۔ تو دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے۔ اور وہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ پڑھیں گے ابھی۔ آخری شعر، باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے شعر میں دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہوتا ہے اور ردیف بھی، لیکن باقی جو شعر ہوتے ہیں اس میں دوسرے مصرے میں جو ہے وہ قافیہ اور ردیف جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ آخری شعر جو ہوتا ہے وہ غزل کا وہ مقطع کہلاتا ہے، بشرطے کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ تخلص جو اس کا شاعری کے حوالے سے نام ہوتا ہے شاعر کا، وہ اگر استعمال ہو تو اس کو مقطع کہتے ہیں غزل کا۔ انفرادی خصوصیت جو غزل کی ہے وہ یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اس حوالے سے دوسرے شعر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی کہ جو شاعر نے بات کہنی ہوتی ہے وہ انہی دو لائنوں میں، انہی دو مصروں میں وہ اپنی بات پوری کہہ دیتا ہے، اس کے لیے دوسرا شعر اس کا کسی اور موضوع سے متعلق ہوتا ہے، اس میں وہ کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ابھی آپ غزل جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر شعر میں شاعر نے الگ الگ بات کی ہے، اس کا اگلے والے پہلے والے شعر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم غزل کی طرف چلتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی سے مراد انسان کی ذات، حباب پانی کا بلبلا، یہ نمائش دنیا کی زندگی، سراب دھوکا۔ اب اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ذات ہے وہ ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، جس طرح بارش ہوتی ہے پانی کی سطح پہ پانی کا بلبلا بنتا ہے چھوٹا سا، تھوڑی دیر بعد وہ بلبلا ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی اسی طرح سے ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس دنیا کی جو ایک سمندر ہے آپ پہلے انسانوں کا، اس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے ابھرے ہیں اور ہم کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ نمائش مطلب دنیا کی زندگی، جس کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا ہے ہمارے لیے، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ اٹریکشن بھی رکھی گئی ہے، اور ہم اس اٹریکشن سے دھوکا بھی کھا جاتے ہیں، ہم اس کی طرف دوڑتے بھی ہیں، ہم اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ سراب ہے، دھوکا ہے۔ یہ سراب جو ہے وہ یہ نظر کا دھوکا والا سراب ہے، کہ وہ دھوکا نہیں کہ جو کسی نے کسی کو دیا روپے پیسے کے حوالے سے یا ویسے کسی حوالے سے دھوکا دے دیا، تو یہ وہ والا دھوکا نہیں، یہ نظر کا دھوکا ہے۔ نظر کا دھوکا سے مراد نظر بظاہر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو قریب سے دیکھتے ہیں تو وہ حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی ہے،
کہ نظر ہمیں بہت خوبصورت آتی ہے، لیکن جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو ایک